السلام علیکم، میں ہوں امتیاز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ پاکستان میں 27 جولائی کے دن بھر کے کچھ اہم واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علی محمد خان پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما 80 دن کے بعد رہا ہو گئے۔ اس طرح سینٹ اور قومی اسمبلی میں بڑی ایکسپریس رفتار پہ قانون سازی ہوئی۔ آج دن بھر نامعلوم کس چیز کی انہیں جلدی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات تھے۔ خاص طور پہ خواجہ آصف نے خواتین کے حوالے سے جو بات کی تھی 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں، جو القابات استعمال ان کو دیے تھے، جو نازیبا کلمات کہے تھے، اس کی باز گشت بھی آج دن بھر سنائی دیتی رہی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اور ذرائع ابلاغ میں بھی۔ تو جناب شروع کرتے ہیں کہ علی محمد خان بڑے ثابت قدم رہے۔ 80 دن انہوں نے جیل میں گزارے۔ 8 مرتبہ ان کی گرفتاری ہوئی اور 8ویں مرتبہ پھر پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے آج اپنے ایک مشترکہ متفقہ فیصلے میں ان کی رہائی کا حکم دیا۔ مردان میں ان کو رہا کیا گیا، اس کے بعد وہ اپنے گاؤں چلے گئے۔ اب اندر کے حالات کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوا، کیا وہ بھی پریس کانفرنس کریں گے۔ بڑے لوگوں نے اس شک کا اظہار کیا ہے، لیکن جو علی محمد خان کا کیریکٹر ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اس کو لگتا ہے کہ انہوں نے کافی ثابت قدمی سے یہ مشکل دن گزارے۔ اور اسی حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے جج اعجاز انور نے خاص طور پہ آج ڈپٹی کمشنر کی بڑی سرزنش کی، اور ڈپٹی کمشنر نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اصل میں علی محمد خان کو کسی کے کہنے پہ اوپر سے کوئی احکامات آئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو جج صاحبان نے پھر ان سے یہ سوال کیا کہ آپ سرکاری افسر ہیں، کیا آپ اپنا دماغ استعمال نہیں کر سکتے؟ کسی کے کہنے پہ آپ اس نوعیت کے کیس کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر کو 8 اگست کو طلب بھی کر لیا گیا، کیونکہ بقول جسٹس اعجاز انور کے جب تک 1 یا 2 ڈپٹی کمشنر کو مثالی سزا نہ دی جائے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑی یہ خوش آئند خبر تھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں ورکرز کے لیے، علی محمد خان کے لیے۔ اب اس کے بعد شہریار افریدی، وہ بھی کچھ ایسی حالات سے دوچار ہیں، ابھی تک ان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، وہ بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف کے پہ، یعنی پی ٹی آئی کو انہوں نے نہیں چھوڑنا۔ صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آل محمد۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں سے اور اپنی ماں کی دعا سے اللہ نے استقامت دی، اور یہ آج 78واں دن ہے کنٹینیوس پرپیچول اریسٹ کا۔ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ جس ویژن پہ اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ میں شامل ہوا تھا، اللہ نے اسی پہ ثابت قدم رکھا، جس طرح اللہ نے دعا بھی بتائی ہے قرآن میں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرا میسج محبت کا ہے۔ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں اور رہیں گے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ، اور پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ حکومت آئے گی۔ میرا میسج یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور اس وقت اس ملک کو ایک پرامن طریقے سے ایک شفاف الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم میں دہشت گرد اور غیر محب وطن کوئی نہیں۔ میں ہمیشہ پہلے بھی اس بات کا، جب حکومت میں تھا، جب پہلے پوزیشن میں تھا، یہ کہتا تھا کہ کسی پہ غداری کے فتوے نہ لگائیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کیس بھی میرے پہ ختم ہو گیا 9 مئی کا۔ باقی بھی جتنے 2 کرپشن کے کیسز انہوں نے لگائے، 4 MP سارا کچھ اللہ کے کرم سے ختم ہوا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، جن لوگوں نے نقصان کیا، ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ ہماری پارٹی ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت ہے، اور ہمارا پرامن تحریک ہے ہماری۔ جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، جیسے میں نے فیس کیا ہے۔ میرے پہ غلط الزام لگایا 9 مئی کا، اور اللہ کے کرم سے میرا کیس ڈسمس ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا۔
لیکن باقی جو کروڑوں لاکھوں ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی طرز پہ وہ بنے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کو یاد ہوگا 25 جولائی کو ڈاکٹر زرکا سہروردی نے خواجہ محمد آصف ہمارے وزیر دفاع کے ایک بڑی نازیبا الفاظ پر مشتمل تقریر تھی، اس کے جواب میں بڑی زوردار انہوں نے خطاب کیا تھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ خواجہ آصف نے اپنی تقریر میں جو پی ٹی آئی کی خواتین ارکان بیٹھی ہوئی تھی ان کو کھنڈرات سے تشبیہ دی تھی کہ یہ باقیات ہے، کچرا ہے، کھنڈرات ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان اٹھا۔ اس کی بازگشت آج سینٹ میں بھی سنائی دی۔ اس میں انفیکٹ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے خواجہ آصف سے درخواست کی کہ آپ اپنے ان الفاظ پہ معذرت کر لیں، لیکن معذرت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ شہری رحمان صاحبہ نے بھی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ دراصل مجھے اس وقت معلوم نہیں ہوا تھا، میں تو بیٹھی تھی کہ کچھ اور کام میں مصروف تھی ٹیلی فون پہ جب یہ خواجہ آصف نے یہ باتیں کی ڈاکٹر زرکا سہروردی کے اور دوسری پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے، ورنہ میں جواب ضرور دیتی۔ لیکن آج جو ویڈیو جاری ہوا ہے جب خواجہ آصف تقریر کر رہے تھے تو ان کے بالکل عین پیچھے سید نوید قمر اور شہری رحمان بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ فون سے انہوں نے چہرہ ہٹایا شہری رحمان صاحبن تو باقاعدہ وہ مسکرا رہی تھیں۔ اب قطع نظر اس کے خود ڈان اخبار میں، ایکسپریس ٹریبیون میں بے شمار مضامین آئے، رپورٹیں آئیں، سماجی حلقوں کی طرف سے بھی خواجہ آصف کی بڑی مذمت کی گئی، تنقید کی گئی ان پہ، بلکہ ڈان اخبار نے اپنے ایک اداریے میں یہ لکھا کہ خواجہ آصف نے خواتین کے کردار پر جو حملہ کیا ہے اس سے ان کی اپنی ذہنی پستی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اتنے سخت الفاظ میں تبصرہ کیا ہے ڈان اخبار نے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی ایک دن یہ مکالمہ ہوتا ہے خواجہ آصف اور ڈاکٹر زرکا سہروردی کے درمیان مابین، اور اگلے ہی دن لاہور میں ڈاکٹر زرکا سہروردی کے 2 کلینکس ہیں، بڑے بہترین کلینکس ہیں، ان پہ چھاپہ مار کے ان کو سیل کر دیا گیا، اور حسب معمول یعنی ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ کیا ہوگا، آج تک ان کو خیال نہیں آیا، لیکن جب ڈاکٹر سہروردی نے خواجہ آصف کو ترکی بترکی جواب دیا تو اس کے نتیجے میں ان کا دونوں کلینکس بند کر دیے گئے۔ آج ہمیں بتایا گیا کہ ذیابطیس یعنی شوگر کے ان کے مریض ہیں، اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے۔ نامعلوم آخری وقت تک ابھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ انہیں ضمانت ملی یا نہیں ملی، لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ سیاسی انتقام میں پستی کی ایک نئی سطح پہ پہنچے ہیں موجودہ حکومت والے، وزراء اور ان کے مشیر، یعنی جس انداز میں ڈاکٹر زرکا سہروردی کے کلینک کو نشانہ بنایا گیا، جس طرح علی محمد خان کے ساتھ کیا گیا، اس سے وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا جو ڈان اخبار کا اداریہ ہے کہ اس سے خواجہ آصف کی اپنی جو ذہنی پستی ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے، ان کے اندر جو جنسیت پہ مبنی جو وہ فکریں کستے ہیں اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ایک اور آرٹیکل میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہی ہیز اونلی ونس اگین ایکسپوزڈ ہز سیکسزم۔ تو بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اس لیے کہ جوان طبقہ وہ تو وزراء کو دیکھتے ہیں، وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ جو بھی وزیر اعظم ہو، ان کو وزیر اعلیٰ ہو، ان کو بڑے ناپ تول کے بات کرنی پڑتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ کئیوں کے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال آج دیکھنے میں آئی کہ گزشتہ 2 دن پہلے آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، اس میں ایک ہی دن میں 25 بل منظور کیے گئے بڑی برقرفتاری کے ساتھ، لیکن آج اس سے زیادہ برقرفتاری دیکھنے میں آئی، بلکہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ قومی اسمبلی میں 2 درجن نئی یونیورسٹیوں کے قیام کا ایک بل پیش کیا گیا، لیکن یہ بل کیسے پیش کیا گیا کہ اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی حوالے نہیں کیا گیا، یعنی یہ بل وہاں بھی نہیں بھیجے گئے بلکہ براہ راست ایوان میں پیش کر کے انہیں پاس کروا دیا گیا۔ سینٹ میں بھی ایک بڑی 4 بل پاس ہوئے، ایک کا تعلق تھا آرمی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق،
دوسرا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں تھا جو یونیورسٹیاں 2 درجن سے زائد قیام کرنے کی منظوری دی گئی، پھر کینٹونمنٹ ایکٹ ترمیمی بل تھا، اور چوتھا تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ۔ تو آج جو قومی اسمبلی میں 2 درجن یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری ہے، وہ ایک نیا ریکارڈ ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹیاں، جبکہ پہلے ہی یونیورسٹیوں سے جس قسم کا کچرا یہ نکل رہا ہے، کیونکہ تعلیمی معیار بہت خراب ہے، کنٹرولز بہت کم ہیں، اور مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی منظوری دے گی۔ ظاہر یہ بزنس وینچرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، زمینیں ہوتی ہیں، وہ اپنے سیاسی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی کا چارٹر لیتے ہیں، اور پھر یہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ حسب معمول سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان، انہوں نے ایک بار پھر سینٹ میں ہونے والی قانون سازی پہ اعتراض کیا اور کہا کہ قانون سازی کے عمل کو بلڈوز نہ کریں، ارکان کو اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کو کاپیاں نہیں دی جاتی ہیں، اور اس کے بغیر ہی ایوان میں وہ بل پیش کر کے ان کی منظوری بھی لے لی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا دونوں ارکان نے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 وزراء اعلان کر چکے ہیں کہ 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ اس وقت نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ کے ناموں پہ غور و خوض ہو رہا ہے۔ اب یہ تاج کس کے سر پہ سجے گا؟ ظاہر ہے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، انہی کا کوئی پسندیدہ شخص ہوگا، لیکن اس حوالے سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ اصل اسکرپٹ ظاہر ہے وہ کسی ایک شخص کے پاس، ایک دو لوگوں کے پاس ہے، وہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس وقت بہت ساری کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے، سارائیاں ہو رہی ہیں، دبئی میں آپ نے سنا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب ہم نے سنا وہ دبئی سے فرانس چلے گئے ہیں، وہاں آپ کو معلوم ہے ان کا ایک اپنا محل بھی ہے۔ اسی طرح بلاول زرداری آپ کو معلوم ہے وہ تو اکثر ملک سے باہر ہی رہتے ہیں، یہاں پہ آرام کرنے آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تو اب کیا پیپلز پارٹی کو اتنی شد و مت کے ساتھ شامل رکھا جائے گا کنسلٹیشن میں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کیا شہباز شریف بہترین وزیر اعظم ہے، جس انداز میں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پارٹنرشپ بنائی ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کی ٹیم کے ساتھ، تو کیا وہ پسندیدہ امیدوار کے طور پہ ابھر رہے ہیں، یا ہمیں راجہ ریاض حسین کی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جو پی ٹی آئی کے منحرف رکن ہیں، اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں۔ انہوں نے 2 دن پہلے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ نگران وزیر اعظم مضبوط ماہر معیشت ہونا چاہیے، الیکشن بھلے 10 سال تک نہ ہو، ہمارا مسئلہ چیلنج اس وقت معیشت کو بحال کرنا ہے۔ تو یہ بڑی ایک الارمنگ سی بات ہے کہ اگر جب انہوں نے کہہ دیا کہ ماہر معیشت ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کم از کم 9 مہینے تک الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ 9 مہینے تک ہمارا IMF کا پروگرام چل رہا ہے جس کے تحت ہمیں $3 ارب ملنے ہیں۔ اس کے بعد اگر الیکشن کی کوئی راہ نکل آتی ہے تو وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جس طرح اس سے پہلے سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی نظر انداز کر کے اپنی سہولت کے مطابق کام کو آگے بڑھایا گیا ہے، تو نگران حکومت اور انتخابات کے حوالے سے بھی ایسی کوئی زبردستی کی توجیہ نکال لی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ امریکی کانگریس میں ابھی کچھ صدائے بازگشت سنائی دینے لگی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا، بریڈ شرمن کانگریسمین اس میں موجود تھے اور ان کے ساتھ دوسرے ارکان بھی تھے، جس میں پاکستان میں حقوق انسانی کی صورتحال کے حوالے سے بڑا بحث مباحثہ ہوا۔ ارشد شریف شہید کا بھی اس میں ذکر آیا، عمران ریاض خان کی باقاعدہ وہاں تصویر لگی ہوئی تھی، خدیجہ شاہ کی تصویریں وہاں لوگ اٹھا کے لائے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کانگریس بریڈ شرمن نے کہ بنیادی ہمارے تعلقات کا، یعنی پاک امریکہ تعلقات کی بنیادی کسوٹی حقوق انسانی ہیں، آزاد میڈیا ہے اور منصفانہ انتخابات ہیں، یعنی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن اب معلوم نہیں کہ بریڈ شرمن کس حد تک امریکی اصل انتظامیہ جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ ڈیپ سٹیٹ کا اپنا ایک الگ سے طریقہ کار ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ سب کو معلوم ہو، لیکن مختلف پالیسیوں کے ذریعے شاید اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈیپ سٹیٹ یا امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے
اس کا اس وقت سب سے بڑی تشویش وہ چین ہے، اور چین کو کنٹرول کرنے کے لیے، کنٹین رکھنے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں یہ ہم صرف اپنے ایک اندازے لگا سکتے ہیں، ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے حوالے سے امریکی انتظامیہ نے تقریباً خاموشی اختیار کر رکھی ہے تو اس میں پھر شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی موجودہ سول ملٹری حکومت کے ایجنڈے ایک جیسے ہیں، ان کا بیانیہ ایک ہے، ان کی سوچ ہم آہنگ ہے، خاص طور پہ چین کے حوالے سے، جس کے باعث امریکی انتظامیہ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے نظریں چھپا رکھی ہیں، بند کر رکھی ہیں۔ اس حوالے سے ایک لفظ نہیں بولا گیا ہے اب تک۔ معلوم نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ابھی آنے والے دنوں میں بھی یہ سسپنس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم یوں ہی آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے، قیاس آرائیاں کرتے رہیں گے، اپنے تجزیے پیش کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔